حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات، قسط نمبر 17، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ بخاری کی حدیث نمبر 3610 کے مطابق ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی۔ ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں بنی تمیم کا ذوالخویسرہ نامی ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف سے کام لیجئے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر سمجھو گے، اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے۔ اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گی، پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ ملے گا۔ اس کے نفی تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں، کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے۔ ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے ان سے جنگ کی تھی، یعنی خوارج سے۔ اس وقت میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا۔ آخر وہ لایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث نمبر 2467 میں ہے کہ سلمہ بن کہیل نے کہا، مجھے زید بن وہب جہنی نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھا اور خارج کی طرف روانہ ہوا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قرت ان کی قرت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی، اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی، اور نہ ہی تمہارے روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی نماز ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ لشکر جو ان کو جا لے گا جان لے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل سے بے نیاز ہو کر صرف اسی عمل پر بھروسہ کر لیں۔ اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا عضد یعنی بازو کندھے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہوگا، کلائی نہیں ہوگی۔ اس کے بازو کے سرے پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے۔ تم لوگ معاویہ اور اہل شام کی طرف جا رہے ہو اور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے۔ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو۔ سلمہ بن کہیل نے کہا، مجھے زید بن وہب نے ایک ایک منزل میں اتارا، ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا، حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے۔ پھر جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس روز خارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راسبی تھا۔ اس نے ان سے کہا، اپنے نیزے پھینک دو اور اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے صلح کے لیے اللہ کا نام پکاریں گے۔
جس طرح انہوں نے ہرورا کے دن تمہارے سامنے پکارا تھا۔ تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونت لی، تو لوگ انہی نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور وہ ایک دوسرے پر قتل ہوئے، ایک کے بعد دوسرا آتا اور قتل ہو کر پہلوں پر گرتا۔ اور اس روز علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے 2 کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، ان میں ادھورے ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پا سکے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان کو ہٹاؤ۔ تو انہوں نے اسے یعنی لاشوں کے نیچے زمین سے لگا ہوا پایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر کہا، اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے اسی طرح ہم تک پہنچا دیا۔ زید بن وہب نے کہا، عبیدہ سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا، اے امیر المومنین، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حتیٰ کہ اس نے آپ سے 3 دفعہ قسم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے۔ خصائص علی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 2 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس کے درمیان سے ایک خارجی گروہ نکلے گا، ان کے قتل پر وہ گروہ متصرف ہوگا جو دونوں میں بہتر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صرف 7 لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ بہانے بنانے لگے کہ ایک دفعہ واپس کوفہ چلیں تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے اور مزید لوگوں کو جہاد کے لیے دعوت دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ لشکر کو کوفہ کی طرف لے گئے، ایک کھلے میدان میں قیام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو منع کیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس کم سے کم جائیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ بہت جانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ چند مخلص لوگوں کے علاوہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چھوڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خطبہ دیا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 290 291 پر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں جہاد کے لیے چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ کیا تمہیں عزت کے مقابلے میں ذلت و خواری زیادہ محبوب ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح پتھرا جاتی ہیں جیسے ان پر موت کا نشہ طاری ہو گیا ہو، گویا تمہاری عقل سلب کر لی گئی ہو۔ اب تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے، گویا تمہاری آنکھیں بند ہو چکی ہیں جس کے باعث تم دیکھ نہیں سکتے۔ واللہ کچھ تو بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم امن کے زمانے میں جنگل کے شیر ہو جس کی نظر میں ہر وقت برائی ہو۔ تمہاری مثال ان لومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں۔ تمام زندگی تم میں کوئی ایسا شخص بھی نہ پایا جس پر میں اعتماد کر سکوں۔ تم ایسے سوار نہیں ہو جس کے پاس پناہ ڈھونڈی جا سکے۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جس کے پاس پہنچ کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے۔ خدا کی قسم تم میدان جنگ کا بدترین کوڑا کرکٹ ہو۔ تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ دھوکہ کھانا خوب جانتے ہو۔ تمہارے ہتھیار بیکار ہو چکے ہیں اور تم خود گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ تم غفلت میں مبتلا ہو اور تمہیں اس غفلت میں چھوڑ کر سویا بھی نہیں جا سکتا۔ یاد رکھو، جنگ میں جو شخص ہر وقت بیدار رہتا ہے اس کی عقل بھی بیدار رہتی ہے۔ جو شخص بے فکر ہو کر سو جائے گا وہ ضرور ذلیل ہوگا اور حملہ آور غالب آ جائیں گے، اور مغلوب شخص پر قہر توڑا جائے گا اور اس سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ میرا تم پر ایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پر ایک حق ہے۔ تمہارا وہ حق جو مجھ پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں تمہیں نصیحت کرتا رہوں، تمہارا حصہ تمہیں دیتا رہوں اور تمہیں تعلیم دیتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ بن جاؤ، تمہیں ادب سکھاتا رہوں تاکہ تم تعلیم حاصل کر لو۔ میرا تم پر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو اور میری موجودگی اور عدم موجودگی میں میرے خیر خواہ رہو۔ جب بھی میں تمہیں دعوت دوں اسے قبول کرو اور میں تمہیں جو حکم دوں اسے بجا لاؤ۔ اگر اللہ کو تمہارے ساتھ کچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس کام کو میں برا سمجھوں اسے چھوڑ دو اور جسے میں پسند کروں اسے اختیار کرو۔ تو تم جس شے کے طلبگار ہو اسے پا لو گے اور جو تم سوچتے ہو اسے حاصل کر لو گے۔ مصر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا خاتمہ۔ امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو مصر بھیجا تاکہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ یہ لشکر کامیاب ہوا اور حضرت علی کے جو گورنر تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کے خلاف بہت بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔
تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 326 پر طبری لکھتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل نہروان کو قتل کیا تو ایک بہت بڑی جماعت ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی اور گرد و نواح میں ہر جانب بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ بنو ناجیہ بھی مخالف بن گئے، اہل اہواز نے بھی بغاوت کر دی۔ بصرہ میں ابن الحضرمی نے پہنچ کر ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، ذمیوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ فارسیوں نے فارس سے حضرت سہل بن حنیف جو وہاں کے عامل تھے کو نکال باہر کیا۔ خرید نامی ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف بغاوت کی، کافی سارے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ جمع کر لیا۔ وہ کوفہ سے چھپ کر کوچ کر گیا، وہ جس علاقے سے بھی گزرتا لوگ اپنے ساتھ ملا لیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ سے لشکر روانہ کیا اور بصرہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بھی لشکر تیار کر کے بھیجیں۔ اس طرح اس خارجی سے مقابلہ ہوا، اس کو شکست ہوئی، وہاں سے بھاگ گیا اور ساحل کی طرف چلا گیا جدھر اس کے قبیلے کے لوگ تھے۔ اس نے اپنی قوم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ابھارا، اس کے ساتھ ساتھ جو قبیلے اس کی قوم کے قریبی تھے وہ بھی حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ کافی سارے نو مسلموں نے جب دیکھا کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، انہوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ خریت نے انہیں کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمہارا پتہ چلا کہ تم دوبارہ عیسائی بن چکے ہو تو تمہیں قتل کر دیں گے، اس لیے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس طرح اس نے انہیں بھی ساتھ ملا لیا۔ غیر مسلم جو خراج نہیں دینا چاہتے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ میں اس خراج کے خلاف ہوں۔ ہیت پر حملہ۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ہیت میں فوج بھیجی گئی جدھر اس نے قبضہ کر لیا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 339 پر طبری لکھتے ہیں کہ علی بن محمد ابن عوانہ کا بیان ہے کہ اسی سال سن 38 ہجری امیر معاویہ نے سفیان ابن عوف کو 6000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ پہلے ہیت پر حملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کر لو اور وہاں جو کچھ سامان ملے لوٹ لو، پھر آگے بڑھ کر انبار و مدائن پر قبضہ کر لو۔ اس طرح ہیت و انبار پر قبضہ کر لیا گیا۔ تیمہ پر حملہ۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 339 پر طبری لکھتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ اسی سال سن 38 ہجری امیر معاویہ نے عبداللہ فزاری کو 1700 آدمیوں کے ساتھ تیمہ کی جانب روانہ کیا۔ سالبیہ اور واقسہ پر حملہ۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 340 پر طبری لکھتے ہیں، اسی سال امیر معاویہ نے ضحاک بن قیس کو لشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ واقسہ کے نشیبی علاقے سے گزرو اور اس علاقے میں جتنے بھی دیہاتی نظر آئیں جو حضرت علی کے مطیع ہوں لوٹ لو۔ ضحاک واقسہ سے آگے بڑھ کر سالبیہ پہنچا اور وہاں حضرت علی کا اسلحہ خانہ اور لوگوں کا مال لوٹ لیا۔ ساحل دجلہ پر حملہ۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 341 پر درج ہے، امیر معاویہ نے بذات خود دجلہ کے ساحل پر حملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر لگا کر واپس آئے۔ حجاز کی طرف لشکر۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 344 پر درج ہے، زیاد بن عبداللہ البکائی نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ثالثوں کے فیصلے کے بعد امیر معاویہ نے بصر کو لشکر دے کر حجاز کی جانب روانہ کیا۔ یہ بصر بنو عامر بن لوی میں سے تھا۔ یہ لشکر لے کر شام سے نکلا اور مدینہ پہنچا۔ حضرت علی کی جانب سے اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ڈر کر کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ بصر لشکر لیے مدینہ میں داخل ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے اہل مدینہ، اگر معاویہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کو قتل کر ڈالتا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنو سلمہ خاندان کے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں۔ بصر کا یمن پر حملہ۔ اس کے بعد بصر نے یمن پر حملہ کیا۔ مضمون ابھی جاری ہے۔ استفادہ کتب۔ تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔